چین کے وزیر اعظم لی کیانگ 4 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نور خان ایئر بیس پر اپنے چینی ہم منصب کا استقبال کریں گے۔ چینی وزیر اعظم کے ہمراہ وزراء کا اعلیٰ سطح وفد بھی پاکستان آئے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران معیشت، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چینی وزیر اعظم صدر مملکت آصف علی زرداری پارلیمانی رہنماؤں اور پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ معزز مہمان شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کی تیاری مکمل، وفود کی اسلام آباد آمد کا سلسلہ جاری۔ بھارت کا 4 رکنی اور روس کا 76 رکنی وفد پہنچ چکا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 7 نمائندوں کی آمد، چین کا 15 رکنی، کرغزستان کا 4 اور ایران کا 2 رکنی وفد بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا۔ ممبر اور مبصر ممالک کے وزراء اعظم اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے انتظامات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے شاہراہ دستور پر واک۔ نائب وزیر اعظم کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سلسلے میں تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان بڑی عالمی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ ایک جماعت نے 2014 میں بھی چینی صدر کے دورے کے موقع پر دھرنا دیا، اب پھر احتجاج کی کال دے کر ایس سی او کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے۔ ملکی مفاد میں 15 اکتوبر کے احتجاج کی کال منسوخ کرنا چاہیے، ان کو غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس، اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ پی آئی اے دفاتر آج سے 16 اکتوبر تک بند۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ۔ 3 دن کے لیے میٹرو بس سروس معطل۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں بھی 14 سے 16 اکتوبر تک تعطیلات۔ راولپنڈی میں مال بردار بڑی گاڑیوں کا داخلہ بند۔ ٹریفک ڈائیورژن پلان بھی جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے ایس سی او سمٹ کے لیے سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا۔ آئی جی علی ناصر رضوی کہتے ہیں، پولیس کی 9000 سے زائد نفری تعینات کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اسلام آباد میں ایس سی او کانفرنس اور غیر ملکی مہمانوں کی سیکیورٹی کے انتظامات پر بریف کیا۔ وزیر اعظم نے ایس سی او سیکیورٹی کے حوالے سے ہدایات دیں۔ محسن نقوی نے شہباز شریف کو پی ٹی ایم جرگے کے حوالے سے بھی بریفنگ دی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ نواز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے نواز شریف کو جے یو آئی سے آئینی ترمیم پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے پر بھی گفتگو ہوئی۔ بلاول نے ٹویٹر پیغام میں کہا، آئینی عدالت پاکستان کی ضرورت ہے، 26ویں آئینی ترمیم اجرت میں نہیں کی جا رہی۔ حکومت آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے کوشاں۔ ایم کیو ایم نے مجوزہ ترمیم کی مشروط حمایت کر دی۔ آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے کا مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، آئینی ترمیم کی کوئی نفی نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی حکومت جانے کے بعد چند ججوں نے آئین کو دوبارہ تحریر کیا، عدلیہ کو سیاسی تنازعات سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد بلدیاتی معاملات پر مشاورت کریں گے۔ سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا، حکومت کو اپنے مطالبات پیش کر دیے۔ بانی پی ٹی آئی کو 2 بار جیل میں مارنے کی کوشش کی گئی۔ شیخ وقاص اکرم کا دعویٰ۔ پروگرام ایک پاکستان نے کہا، بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں بند کر دی گئیں۔ جیل سے آنے والی اطلاعات سے کارکنوں میں تشویش بڑھ گئی، معلوم نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسن افضل بولے، احتجاج کی کال کو عوام نے مسترد کر دیا۔ احتجاج کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی ملک کی مفادات کے خلاف کام کرنے کی شرائط رکھنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے بانی چیئرمین سے جیل میں ملاقات کی درخواست۔ وزارت داخلہ کو باضابطہ درخواست موصول۔ بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کی بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کرانے کی اپیل کی گئی۔ اسد قیصر کا لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا، بانی چیئرمین سے ملاقات پر پابندی پر تشویش۔ لیاقت بلوچ بولے، کسی قیدی یا حوالاتی کی ملاقات پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی بھی شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کو پرامن ماحول میں ہونے دے۔
ہر پارٹی اس قدم پر احتجاج سے اجتناب کرے۔ سیاسی جماعتوں کا پی ٹی آئی کو احتجاج مؤخر کرنے کا مشورہ، مولانا فضل الرحمان کی 15 اکتوبر کو احتجاج نہ کرنے کی اپیل۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا بانی پی ٹی آئی یہودیوں کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں، لابنگ کے لیے تل ابیب میں پی ٹی آئی کے ہینڈلرز متحرک ہیں۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ نے کہا ایس سی او اجلاس پر سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر ملک کے وقار کا سوچنا چاہیے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال بولے پی ٹی آئی کا احتجاج ملکی مفاد میں نہیں، پاکستان کے دشمن یہاں استحکام نہیں دیکھنا چاہتے۔ پاکستان اور امریکہ کی بحری افواج کی مشرقی مشترکہ مشقیں۔ بحیرہ عرب میں مشقوں میں پاک نیوی کے جہاز پی این ایس بابر اور امریکہ کے یو ایس ایس اوکین نے شرکت کی۔ مشقوں کے دوران مختلف بحری آپریشنز کیے گئے۔ امریکی کمانڈ آفیسر نے کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب سے ملاقات بھی کی۔